اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ ناظرین، قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ جو نسبت ہے اس کے بارے میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی، سورۃ القدر۔ رمضان میں ہر مسلمان یقیناً تلاوت ضرور کرتا ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ کہ اس رمضان میں قرآن مجید کا مفہوم اور اس کی تعلیم سمجھنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ اردو ترجمہ بہت سارے مکاتب فکر کا بازار میں موجود ہے، آپ کے گھر میں جو بھی ترجمہ دستیاب ہو آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اور صرف جو ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ قرآن ختم کیا، تو قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنے فیصلوں میں مقدم رکھنے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس رمضان سے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ لازماً سیکھنا ہے۔ اور یہ کوئی اتنی زیادہ مشکل بات بھی نہیں، اگر آپ اس رمضان سے شروع کریں گے تو اگلے رمضان سے بہت پہلے انشاءاللہ آپ پورا قرآن مجید ترجمے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اور مولانا ماہر القادری، ان کی ایک بہت مشہور نظم، ویسے وہ افسانہ نگار بھی تھے اور شاعر بھی، لیکن ان کی ایک نظم شاہکار بن گئی اور اس کا عنوان تھا قرآن کی فریاد۔ ماہر القادری صاحب کی یہ نظم: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ ہر مسلمان کم از کم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرتا ہے۔ ہم میں سے تمام لوگ ساری زندگی قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کہ پڑھتے رہتے ہیں، صرف انگلیاں پھیرنے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ اس دفعہ کوشش کیجئے اور مصمم ارادہ کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بے شک آپ جتنا پڑھ پائیں لیکن سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن خوانی بھی بہت کرتے ہیں، قرآن ختم کرنے کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، جبکہ قرآن ختم کرنے کے لیے نہیں، یہ تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ تو جب تک ہم اس کو، اگر عربی یقیناً ہمارے ملک میں نہیں سمجھی جاتی اتنی زیادہ، تو اس کا ترجمہ اردو میں ہے، وہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ کی اخبارات، رسائل اور مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ تو میری تو یہی گزارش ہے کہ خدا را اس رمضان المبارک سے یہ کام شروع کر دیجئے۔ نہیں معلوم اگلے رمضان ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو۔ آج پہلا رمضان المبارک ہے 2026، تو آج سے شروع کیجئے۔ پہلی سورہ سورہ فاتحہ، اور اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی،
اور بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورہ دم کرنا بھی ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے دم کرنے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ تو میں صرف آپ کی دلچسپی کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ کتنا آسان ہے قرآن کا ترجمہ، میں سورہ فاتحہ کا جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد یعنی تعریف، الحمد للہ یعنی کہ تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالمین کا رب ہے، یعنی تمام عالمین کا رب ہے، جمع کا صیغہ، تو ترجمہ کیا بن گیا کہ تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اب اس میں اللہ کے دو نام رحمان اور رحیم، یعنی رحم کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ کہتے ہیں، اور یہ کوئی انسان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں کہ رحمان کا بندہ، لیکن صرف رحمان صرف اللہ ہی ہے۔ تو الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کے دن کو کہتے ہیں اور اجر کا دن، تو مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے یا روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، نستعین استعانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اردو میں بھی، مدد طلب کرنا، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ مختصراً میں نے تلاوت بھی کی اور اس کا مفہوم بتایا۔ ترجمہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ ایک علمی کام ہے۔ میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں کہ عربی کا جو فلیور ہے اس کو محسوس کرنا اور اردو میں اس کو ڈھال لینا، یہ ہے مفہوم۔ اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ قرآن میں اس کو بہت ہی آسان کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو وہ بھی اگر آپ کو دستیاب ہو یا آپ چاہیں تو ارینج کر لیں، اس کو پڑھیے۔ اور اگر آپ مولانا جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو وہ مستند ہے اور بہت ہی زیادہ پڑھا جانے والا ترجمہ۔ بیان القرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مختصر کتابیں جیسے کتابچے کہہ لیں ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے تو وہ بھی دستیاب ہیں۔ گابا ایجوکیشنل بکس کی ایک کتاب ترجمہ قرآن موجود ہے، پھر آسان قرآن کے نام سے موجود ہے۔ اور اگر آپ گوگل کر کے دیکھ لیں ترجمہ قرآن لکھیں تو بہت ساری کتابیں 500 600 700 روپے میں مل جاتی ہیں۔ تو اپنے گھر میں منگوا لیجئے اور آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں پڑھنا ہے۔ بہت سارے معاملات اور منصوبے انسان کے پاس ہوتے ہیں کہ ایک گھر لینا ہے، ایک پلاٹ لینا ہے، پھر اس کے ساتھ والا لینا ہے، پھر پیچھے بھی 2 پڑے ہیں، تو یہ سارے منصوبے بنتے رہتے ہیں۔ لیکن
جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور وہ کام ہے اللہ کی عبادت۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر کسی کے لیے نہیں، مگر سوائے عبادت کے لیے۔ اب جنوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن انسانوں کا یہ حال ہے کہ پہلی تراویح میں ہی 1.5 صف جماعت کی بنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے اب یہاں سے اجازت دیجیے اور ایک حدیث چلتے چلتے گوشے گزار کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشہور حدیث ہے کہ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے جب عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ماجرا، تو فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو والدین زندگی میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جبرائیل نے کہا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ عبادت کر کے جنت نہ پا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جبرائیل نے کہا کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا۔ میں نے کہا آمین۔ بس یہ کچھ مختصراً باتیں تھیں، تھوڑا کہے کو بہت جانیے گا۔ مجھے یہاں سے دوبارہ اجازت دیجیے اور ترجمہ قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ جاتے جاتے پھر قرآن کا ہی ریفرنس دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچو آگ سے اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔